قتل کر دیا جائے اور اس کے باڈی کے ٹکڑے کر کے بوری میں بند کر کے اس کے دروازے پہ رکھ دیے جائیں، وہ پہلے دستک دے گا گورنمنٹ کی، جو بھی ایجنسیز ہیں، پولیس میں جائے گا، وہ سب کچھ اس نے کیا۔ جب اس کو جواب کہیں سے کوئی پازیٹیو نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر اس کے اندر، ہر غیرت مند انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں اپنے والد کا بدلہ لوں، چاہے جوڈیشری کے تھرو لوں۔ بدلہ ہو گیا، چلیں اس کا بدلہ ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ اس پر وہی بہت سارے قتل کے الزامات ہیں۔ تو وہ سہولت کار، جس طرح آپ نے ابھی آج ایک بیان بھی دیا ہے کہ اس کی گرفتار ہونے کے اوپر بہت سی چیزیں ایکسپوز ہوں گی، وہ شخصیات جو ملک سے باہر ہیں، جو ملک کے اندر ہیں، اب وہ سامنے آئیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آصف زرداری، اس کی خود کی منہ زبانی بات ہے کہ نبیل گبول کو لیاری میں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ جب نبیل کو ٹکٹ ملا 2008 کی الیکشن کا جب ٹکٹ ملا، جب بی بی حیات تھی تو اس کو لیاری میں جانے نہیں دے رہے تھے۔ اس وقت رحمان زندہ تھا، رحمان ڈکیت جسے کہتے تھے، تو اس نے نبیل گبول پہ بین کیا تھا لیاری میں آنے سے۔ تو نبیل گبول نے فون کیے، آصف ان دنوں میں امریکہ تھا، تو امریکہ سے آصف نے بیٹھ کے ارینج کیا، فون پہ بات چیت کی اور اس کا پورا مینیج کر کے اس کو اجازت دلائی کیمپین کرنے کی رحمان ڈکیت سے، جو کہ یہ بات مجھے خود آصف نے بتائی۔ اس کا مطلب ہے کہ آصف کا واسطہ ان لوگوں سے پہلے ہی تھا۔ تو عزیر بلوچ نے جو اتنے مرڈرز کیے ہیں، اتنے قتل کیے ہیں، اتنی دہشت گردی جو کی ہے، جس کے اوپر آج یہ الزامات ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں سر؟ اصل کون لوگ ہیں؟ دیکھیں نا، میں نے تو ایز اے پرسن عزیر کو بہت اچھا پایا، مطلب بہت اچھا ایک انسان تھا، بلکہ ہیلپ کرتا تھا وہ لوگوں کی، اور کئی جگہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں سے کچھ ویپنز اور کچھ ایکوپمنٹ چھن گیا تھا لیاری میں۔ تو میں منسٹر تھا، میرے پاس یہ شکایت پہنچی، تو میں نے کسی کے تھرو عزیر کو میسج کیا، میں نے کہا یہ مجھے فوراً واپس چاہیے اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے پورا مطلب ارینج کیا، بھاگ دوڑ کی اور ہمیں وہ چیزیں واپس دلائیں۔ تو مطلب اس طرح وہ ہیلپ بھی کرتا تھا۔ کئی دفعہ اس نے گورنمنٹ کے کہنے پہ بہت سے لوگ چھڑوائے بھی جو کڈنیپ ہوئے تھے، مجھے پرسنلی پتا ہے کہ اس نے چھڑوائی۔ تو بہرحال میرا سوال وہی ہے سر، آئے گا، آپ نے ان کا بتایا ٹھیک ہے، لیکن وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، سہولت کار ہیں، جنہوں نے اس کو یوز کیا، استعمال کیا، اس سے قتل کروائے؟ کون لوگ ہیں سر؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ اب ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی چلے گئے۔ دیکھیں، قتل کروائے یا نہیں کروائے میرے سامنے کوئی میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جو یہ چیزیں مینیج کر رہے تھے، جو گورنمنٹ میں تھے، وہ لوگ کروا رہے ہوں گے۔ مثلا یہ جو آپ کا یہ کہنا ہے کہ عزیر بلوچ کی گرفتاری سے، جو یہ سٹوریاں چل رہی ہیں، مطلب ہے کہ شہنشاہ کا مرڈر اور وہ مختلف قسم کی، وہ تو اب پروب ہوگا، اب بندہ ہاتھ میں ہے، انویسٹیگیشن ہوگی، سب پتہ چل جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو اس کا بینیفیشری ایک ہی آدمی ہے، آصف زرداری۔ آصف زرداری صاحب۔ اچھا سر، آصف زرداری صاحب ٹھیک ہے، آپ نے بینیفیشری کا، اس کے علاوہ سندھ حکومت اور سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ اس سے کلوز تھے۔ دیکھیں، جو بھی کلوز، میں کلوز تھا، مجھے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، میں ویلکم کروں گا۔ تو اگر آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تو اور کون کون لوگ ہیں جو شرجیل میمن ہے، جو آئے دن ادھر جا کے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر نثار مورائی ہے، جو کہ فشر فوک فورم کا وہ جو چیئرمین بنا ہوا تھا، اور کروڑوں اور اربوں روپے کما رہا تھا اور بانٹ رہا تھا، اور آصف زرداری کو اور فریال ٹالپور کو پہنچا رہا تھا۔ یہ سب لوگ انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے۔ اگر عزیر بلوچ کو اس طرح واپس لایا جا سکتا ہے، یا اس کو اتنا پریشر ڈالا بقول ان کے کراچی میں پکڑا گیا ہو، تو اگر ایسا ہے تو یہ جتنے لوگ اربوں کھربوں روپے، عزیر بلوچ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے،
اور خربوں روپے کما کے اور باہر بھاگ گئے ہیں، ان کو واپس کیوں نہیں لایا جائے؟ کون کون ہے سر؟ ایک تو نثار مورائی اور شرجیل میمن کا، اور آپ نے فریال تالپور کا نام فریال لیا۔ تالپور ہے، ایک خواجہ ہے جو پہلے چیئرمین تھا فشری ان کا فشر فوک کا، نثار مورائی سے پہلے وہ تھا، وہ دبئی میں بیٹھا ہے، شرجیل میمن دبئی میں بیٹھا ہے، نثار مورائی سنا ہے کہ امریکہ میں ہے، ان سب کو لایا جا سکتا ہے۔ آپ آصف زرداری سے بھی ان کو جوڑ رہے ہیں، اور جس مرڈر میں جوڑ رہے ہیں وہ شہنشاہ خالد کا مرڈر ہے۔ آپ لوگ ہی بتا رہے ہیں ٹی ویوں پہ اور اخباروں میں آئے دن ہم سر پڑھ آپ رہے تو ہیں۔ بہت ہی اندر ہیں، آپ کو تو ایک ایک چیز کا اندازہ ہے، میں اس وقت- تو بتائیں نا، اس سے پہلے کہ وہ عزیر بہت سی باتیں بتائیں میں گے تو آپ بھی بہت سی باتیں جانتے ہیں سر، آپ نہیں بتائیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ فرام دا ہارسز ماؤتھ بات آئے تو بہتر ہے۔ اچھا وہاں سے آئے تو آپ سمجھتے ہیں، آپ اس کی تصدیق کریں گے یا خود بھی آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ سر آج قوم بہت زیادہ آپ کی طرف دیکھ رہی جس ہے۔ چیز سے قوم کو فائدہ ہوگا، میرے ملک کو فائدہ ہوگا، میں وہ کروں گا۔ شہنشاہ خالد کے مرڈر میں عزیر بلوچ انوالو ہے سر؟ مجھے نہیں معلوم، تو فرینکلی مجھے نہیں معلوم۔ کوئی ایسا مرڈر ہوا ہو جو مین مرڈرز ہوں جس میں سہولت کار کا نام بھی آپ کو پتا ہو اور عزیر بلوچ نے وہ کیا ہو ان کے کہنے پہ؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عزیر بلوچ کی مجھے ایک معلوم ہے، وہ ٹاسک دیا گیا تھا لیکن وہ مرڈر ہوا نہیں، وہ وقت مرڈر ہوا نہیں وہ ہوا نہیں۔ جو آپ کی نالج میں ہے۔ جی شہنشاہ خالد کا مرڈر کس نے کیا سر؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے بینیفیشریز آپ کہتے ہیں آصف علی میں نے زرداری۔ بہت انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے کی، اور بہت آنےسٹ آفیسر جو آج کل ایف آئی اے میں لگے ہوئے ہیں ڈائریکٹر، ان کو میں نے رکھا تھا ان کی انویسٹیگیشن پہ، وہ اس وقت ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے، ان کے پاس ان کی انویسٹیگیشن تھی، لیکن اس کا ریزلٹ کچھ بھی نہیں آیا۔ تو سر عزیر بلوچ صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، منظر عام پہ آ چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس سے لا تعلقی ظاہر کر رہی ہے، اگر یہ لنک نکلتا ہے سارا، جس طرح آپ نے بھی بات کی اور بینیفیشریز کی بھی بات کی کہ اس کی لیڈرشپ تک بات جاتی ہے، زرداری صاحب تک بات جاتی ہے، تو کل پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا اور ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ ان کا مستقبل جیل ہے۔ عزیر بلوچ سے کوئی چیز نکلے یا نہ نکلے، اور بہت سی کئی چیزیں ہیں جو آصف زرداری کے کھاتے میں ہیں۔ آصف زرداری کو تو جیل میں ہونا چاہیے، وہ امریکہ گھوم رہا ہے اور لابنگ کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے ساتھ وہ بریکفسٹ کرے، اور رینجرز کے خلاف بکواسیں کرتے پھر رہے ہیں وہ امریکہ میں یونیورسٹیز میں، اور لابنگ کرتے پھر رہے ہیں، تو he should be treated as a traitor۔ تو وہ ٹریٹر ہے سر، بالکل 100% ٹریٹر ہے، حسین حقانی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹریٹر ہے وہ بھی۔ اس کو کیسے چھوڑ دیا گیا، ملک سے جانے دیا گیا؟ وہ پہلے ہی چلے گئے اور پھر انہوں نے وہ ادھر جا کے اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد وہ آئے نہیں۔ کیوں نہیں لاتے ہیں حکومت پاکستان سے؟ لانا چاہیے، اگر کوئی ٹریٹی ہے امریکہ سے، یو ایس سے ہماری، تو ان کو ایکسٹراڈائٹ کروا کے لانا چاہیے۔ چودھری افتخار صاحب نے راتوں رات کس کے کہنے پر سر حسین حقانی کو پاکستان سے بھیج دیا؟ یہ تو آپ باخبر لوگ ہیں سر، چودھری افتخار کو ہی پتا ہوگا۔ آپ باخبر آدمی ہیں سر، آپ کچھ بتائیں گے؟ مجھے نہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ سارا یہ پلان ہو رہا ہے، جی۔ آرمی کے خلاف اور رینجرز کے خلاف وہاں مہم چلائی جا رہی ہے، جی، اور آپ اسے ٹریٹر کہہ رہے جی۔ ہیں، تو سر اس ملک کا صدر ٹریٹر ہے سر؟ صدر تھا جی، ٹریٹر تھا اور ٹریٹر ہے۔ اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ عزیر بلوچ کی گرفتاری سے اس وقت سندھ میں جو صورتحال پیدا ہوگی، سیاست میں کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ کیونکہ اگر وہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، بات آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ان سہولت کاروں میں شامل ہیں، تو اگر ایسا ہوا جس کے نام آپ بھی لے رہے ہیں، تو کل سندھ کی سیاست کا کیا حال ہوگا سر؟ سندھ کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف جائے گی، بہت بہتری آئے گی سندھ میں، یہ گند سارا صاف ہو جائے گا، اور جس طرح آج عزیر کو سب لوگ ڈسون کر رہے ہیں، اس طرح آصف زرداری کو اس کی بہن بھی ڈسون کر دے گی۔ آصف زرداری کو فریال تالپور ڈسون کر دیں گی؟ جی، ڈسون کر دے گی۔ کیوں سر؟ یہاں گرے ہوئے کا کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری اب ختم، 100%۔ اب وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے؟ اگر آ بھی گئے تو ہم انہیں ادھر اپنی یہ ٹرک آف دا ٹریڈ کرنے نہیں دیں گے۔ تو کیا کرنے دیں گے سر؟
ہم نہیں کر دیں گے اس کو. تو سر اگر ٹرک آف ٹریک نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ پاکستان میں سیاست کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں وہ آ کے سیاست کریں گے؟ وہ کر نہیں سکتے, ان کی ختم ہو گئی ہے. جس دن یہ گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوا اور نیوٹرل گورنمنٹ آئی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, تو سندھ میں جو آصف زرداری لیگ ہے, جس کو یہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں, وہ فزل آؤٹ ہو جائے گی, ختم ہو گئی. ختم ہو جائے گی. آصف زرداری آئیں گے سر؟ بہت مشکل ہے. میں نے تو بی بی کے جو ڈیتھ اینیورسری سے تقریباً مہینہ پہلے بول دیا تھا, میں نے چیلنج کر کے کہ آصف زرداری نہیں آئے گا جب تک جنرل شریف صاحب موجود ہیں ایز چیف آف آرمی اسٹاف. آصف زرداری پاکستان نہیں آئے گا. تو جنرل صاحب چلے جائیں گے 29 نومبر کو, اس کے بعد آئیں گے سر؟ آرمی تو موجود ہے نا سر؟ اللہ کرے گا کوئی اور بھی تکڑا آئے گا تو پھر یہ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو الزام ہیں قتل کے بھی ہیں, اقدام قتل کے بھی ہیں, دہشت گردی کے بھی ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کے بہت زیادہ کرپشنز کے اور ان چیزوں کے اوپر بھی ہے کہ جی اس نے بھتہ لیا ہے. تو یہ سارا پیسہ ویسا یہ کہاں گیا ہوگا سر؟ کن کے لیے لیا, کن کے لیے لیا؟ یہ کوئی تو سہولت کار تو بھتے کی بھی ہیں, اور بہت سی بھتے کی ایلیگیشنز ایگزیجریٹڈ بھی تھیں. جب میں منسٹر تھا, کر کوئی اور رہے تھے, لگا ان پہ جا رہا تھا. اور تو اس طرح بھی ہوتا ہے. اس طرح تو بہت سی چیزیں ہیں, مطلب لینڈ گریبنگ کے بھی ہیں ایلیگیشنز, ان پہ بھی ہیں. اور سندھ میں کون ایسا آدمی اس وقت جو پاورفل ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ میں بیٹھا ہوا جو انسان ہے جو سارے پاورز یوز کر رہا ہے, بیوروکریسی میں بھی کر رہا ہے, مسل بھی فلیکس کر رہا ہے آن اسٹریٹس, اور ہر جگہ ان کے پیدا گیر اور بدماش تلنگے گھوم رہے ہیں, وہ ایک ہی فگر ہے جس کا نام ہے فریال ٹالپور. تو وہ کہاں سے ڈرائیو کر رہی ہے فورس, وہ ہر کسی کو معلوم ہے. آصف زرداری کی بہن ہے, یہ اس کا امپورٹنس ہے. ادروائز تو پیپلز پارٹی میں کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا. پیپلز پارٹی کے مخالفوں میں تو وہ شمار ہوتی تھی, وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کی لیڈر تو نہیں تھی. لیکن اگر فریال تالپور اتنا کچھ کر رہی ہیں سندھ میں رہ کے, تو انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ پورا سندھ سوال کرتا ہے. یہ پورا سندھ جو ہے وہ منتظر ہے کہ کس دن فریال ٹالپور گرفتار ہوتی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کا انٹرفیئرنس ہے. وہ بڑی نائیولی کہہ دیتی ہیں کہ جی میرا تو کوئی نہیں, میں تو لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں. اگر لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہے, آپ کا کیا کام ہے؟ آپ الیکشن مینیپولیٹ کر رہی ہیں, آپ آفیسرز لگا رہی ہیں, نکال رہی ہیں, پیسے لوگوں کو دے رہی ہیں, اور لوکل باڈیز الیکشن مینیپولیٹ کر رہی ہیں. تو چوروں کی سردار جو ہے وہ فریال ٹالپور کو بنایا گیا ہے, اور وہی یہ سب چیز مینیج کرتی ہیں. قائم علی شاہ کا کیا رول؟ قائم علی شاہ زیرو ہے. قائم علی شاہ کیا ہے؟ قائم علی شاہ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں اس وقت کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مراد علی شاہ بہت بڑا ایک سورس آف انکم ہے آصف زرداری کے لیے. پہلے 7% تھا, اب 14% کمیشن ہو گیا ہے آن بجٹ. اب آپ حساب جوڑ لیں خود کے کتنا پیسے بن جاتے ہیں. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو مراد علی شاہ کے اوپر تو سر بہت بڑا کوشچن آ گیا ہے کہ جی ان کو گرفتار کیا جائے, انویسٹیگیٹ کیا. بالکل بالکل, مراد علی شاہ کو گرفتار کرنا چاہیے. بہت بڑا سورس آف انکم آصف کے لیے جو پرووائڈر ہے وہ مراد علی شاہ ہے, ڈائریکٹلی فرام ہز اون ڈپارٹمنٹ. اور چیزیں بھی وہ مینیج کر کے, سندھ بینک جو ہے اس کو پورا مینیج جو ہے وہ مراد علی شاہ نے کر کے دیا. مراد علی شاہ ون آف دا بگیسٹ کلپریٹس ہے سندھ کا جو خون بلیڈ کیا ہے وہ مراد علی شاہ کے تھرو بہت زیادہ ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ اور کوئی منسٹر اس میں انوالو نہیں ہے؟ نہیں, اور منسٹرز نے اپنی منسٹریز میں کیا ہے. شرجیل نے کیا ہے, اور بہت سے ہیں. ٹپی تھا, اور اس وقت بھی منسٹرز بیٹھے ہیں, کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں. سر یہ لوگ کدھر ہیں؟ لے رہے ہیں, کمیشنیں لے رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, اور کدھر ہوگا؟ پبلک کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو سر یہ ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں,
تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ یہ خبر بھی انٹیلیجنس کو بھی ہوگی، رینجرز کو بھی ہوگی؟ یقیناً ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم کا، رائٹ ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں. کس ٹائم کا انتظار کر رہے ہیں؟ رائٹ ٹائم کیا ہے؟ اس سے زیادہ رائٹ ٹائم کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کوئی اور ٹائم آئے گا سر؟ میری خواہش تو یہ جو ایکشن کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے. میں تو اس تھنکنگ کا ہوں، لیکن آئی ڈونٹ نو کیوں سلو ہے. اچھا سر، میں اگر 3 4 5 نام لوں، کہوں کہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ سندھ کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور ان حالات کو کہ جو کرائم ہو رہے ہیں، کرپشنز ہو رہی ہے، مرڈرز ہو رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں، کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں جن کو اٹھایا جائے سر؟ پیپلز پارٹی کیبنٹ، پوری کیبنٹ؟ 2-3 لوگوں کو چھوڑ کے پوری کیبنٹ انوالوڈ ہے. پوری کیبنٹ ریسپانسبل ہے. یہ تو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے نا سب کی. اور ان کے ہیڈ انکلوڈنگ فریال تالپور. ہر بیماری سٹارٹ اور ختم ہوتی ہے فریال تالپور پہ. فریال تالپور کے بغیر نوڈ کے، نالج کے یا اپروول کے بغیر کوئی کسی سے 10 روپے بھی نہیں لے سکتا. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ شہنشاہ خالد کے مرڈر کا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، مجھے نہیں. عزیر بلوچ جیسے اور کتنے لوگ ہوں گے سر کہ جن کو استعمال کیا گیا سر؟ آصف زرداری کے پاس تو ہر دور میں ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے کارندوں کی. بتائیں نا سر، کون کون استعمال ہوئے سر؟ بہت سے لوگ ہیں. سر نام میں اب کیا بتاؤں؟ تھوڑا بہت تو بتائیں نا سر، لوگوں کو تو پتہ نہیں، چلے. میں جب بتاتا ہوں تو وہ لوگ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اس لیے اس کو آپ بند رہنے دیں. تو کیا ان کو اندازہ نہیں ہے سر کہ جی وہ کسی وقت بھی ڈسکلوز ہوں گے سر؟ میں اپنے طریقے سے چل رہا ہوں. پھر بھی سر 2-1 اور لوگ جن کو استعمال کیا گیا ہو سر؟ رہنے دیں میرا. 2 نام سر. قوم دیکھ رہی ہے سر. نثار موریی، ٹھیک ہے سر. جس کے تھرو پیسہ بھی بنایا اور اس کو استعمال بھی کیا گیا. اور سر؟ اور چھوٹے موٹے بہت سے ہیں. تو آپ نے سر ایک امپریشن دیا ہے کہ آصف علی زرداری ٹریٹر بھی ہیں اور انہوں نے بہت... مافیا ہے، مافیا. کس چیز کا مافیا سر؟ لینڈ مافیا؟ جس طرح سسیلین مافیا جس طرح ایکٹ کرتے ہیں نا کہ اس نے یہ نہیں کیا، مار دو، اڑا دو، یہ وہ، اس طرح کر کے اس کا پورا جو ہے سسٹم اس طرح چلتا ہے. آصف علی زرداری صاحب یہ اس وقت بھی تھے جب صدر پاکستان تھے؟ اس وقت بھی یہی مافیا کا رول تھا؟ اس وقت تھوڑا ریفائنڈ طریقہ کار تھا. اور اب تھوڑا سا تو سر اب تو یہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں تو نہیں ہے. اب تھوڑا سا ڈسٹربڈ ہے. اس کی پوری جو ٹیم ہے یا مینجمنٹ جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ملک سے باہر نکل گئے ہیں یا ابھی بھی موجود ہیں؟ بہت سے باہر ہیں، بہت موجود بھی ہیں، بہت سے لائے لو کر رہے ہیں. مطلب سلیپنگ سیلز جیسے ہوتے ہیں، آصف زرداری کی سلیپنگ سیلز بھی ہیں. اچھا، آپ کا ٹارگٹ، آپ کا فوکس آصف علی زرداری ہے اور اس کی فیملی ہے. آپ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ فیملی نہیں، فیملی نہیں، ناٹ دا کڈز، بچے نہیں ہیں؟ آصف اینڈ اس کی سسٹر، صرف 2، جو کہ 2 مجرم ہیں. بچوں کا تو کوئی قصور نہیں. سر وہ ان کی تو ایک اور بہن بھی ہے پیچھے. وہ نیٹ اینڈ کلین ہے بالکل. میں اوتھ پہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک پیسے کی بےایمانی اس میں نہیں ہے. بڑا فرق ہے سر. بہت. وہی تو بات ہے نا، 2 بہنیں ہیں، ایک فرام ہیڈ ٹو ٹو کرپٹ ہر لحاظ سے، اور دوسری ہیڈ ٹو ٹو آنےسٹ اور شریف ہے. اچھا سر، ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ جی اس ملک کے وزیر داخلہ جناب چودھری نثار صاحب نے ابھی حالیہ ایک بہت اہم اسٹیٹمنٹ دیا، اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جی خورشید شاہ صاحب کے اوپر کہ وہ اس خورشید شاہ صاحب حکومت سے، جبکہ وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، مراتیں لیتے ہیں. بڑا شدید الزام لگا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ مراتیں لیتے ہوں گے. دیکھیں، خورشید شاہ نے بہت امپورٹنٹ پورٹ فولیوز ہولڈ کیے ہیں پاسٹ میں ایز فیڈرل منسٹر. اس سے پہلے وہ پروونس میں ایڈوکیشن منسٹر تھے. ان کو کبھی کسی نے پوچھا نہیں اور ہاتھ نہیں لگایا. وہ مطلب سمارٹلی چلے، نہیں ہاتھ لگایا. اتنی بڑی منسٹریز رکھنے کے باوجود
ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ ایک برج کا کام کرتے رہے ہیں ہمیشہ. اس لیے اگر ویسے انویسٹیگیٹ کیا جائے کوئی بڑی مشکل نہیں ہے نا. ڈاکٹر دانش ہے, ڈاکٹر دانش کی پوری ہسٹری, فیملی ہسٹری سامنے لائی جا سکتی ہے. سائنٹیفک دور ہے. ڈاکٹر دانش نے کب میڈیا جوائن کیا, اس وقت ان کے پاس سوزوکی کار تھی, ایلٹو تھی, کرولا تھی, مرسیڈیز تھی, کون سی گاڑیاں تھی, مطلب ٹریسیبل ہسٹری ہے نا. تو خورشید شاہ کیا تھا اور آج کیا ہے, اور ہیومنلی پاسبل گروتھ کا بھی ریٹ ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اوور نائٹ جو ہے آدمی گرو کر جائے. دیر از سم تھنگ ایب نارمل. تو وہ تو گیج کیا جا سکتا ہے یا جج کیا جا سکتا ہے. چودھری نثار صحیح کہہ رہے ہیں سر, آپ اس کو صحیح کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں. مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چودھری نثار جو اس وقت ملک کے لوگ کہتے ہیں کہ واحد وزیر ہے پی ایم ایل این کا جو بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ واحد ان پار پولیٹیشین ہے جو اتنا آنےسٹ ہے, آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں. بالکل. ورنہ چودھری نثار کے سامنے خورشید شاہ لے آئے نا کوئی چیز کہ چودھری نثار نے کوئی بےمانی کی ہو. چودھری نثار بھی پیٹرولیم منسٹر رہا, کوئی اس کے لیے بھی چودھری ڈاکٹر عاصم پہ اتنی چیزیں آ سکتی ہیں, تو چودھری نثار پہ کیوں نہیں آ رہی؟ تو سر اس کے بعد کیا کیا جائے جب چودھری نثار جیسی شخصیت اگر ان پر اتنا بھاری الزام لگاتے, یہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے سر, تو آپ نہیں سمجھتے کہ سر یہ اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ اپنے عہد سے بھی انہوں نے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب چیزیں سائڈ پر رکھ کے پراپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کوئی کسی کو ایلیگیشن لگائے یا تو وہ پروو کرے, ورنہ وہ خود سزا بھگتے اگر پروو نہیں کر سکتا. ایک نیٹ اینڈ کلین, ایک پراپر آنےسٹ ٹرانسپیرنٹ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ان ایلیگیشنز پہ بھی ایلیگیشن پروو ہو جاتا ہے تو خورشید شاہ کو ٹانگ دینا چاہیے, نہیں ہو تو وہ بھگتے گا چودھری نثار. سر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ایک دفعہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھی دیکھی تھی جب اعتزاز احسن کے اوپر جو ہے وہ کافی الزامات آئے تھے اور اعتزاز احسن نے چوئی صاحب پہ الزامات لگایا تھا, لیکن پھر بعد میں وہ ڈیفیوز ہو گیا سر. شاید وزیر اعظم نے سوری کیا تھا, وزیر اعظم نے انٹروین کیا اور وہ رفع دفع کر دی چیز. تو سر اس موقع پہ وزیر اعظم کو یہ آ کے یا تو اپنے وزیر کی اس ایلیگیشنز کو پروف کرنا چاہیے, یا پھر جو خورشید شاہ ہیں ان کی بات کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب الزام ہے مجھ پہ اور یہ سب یہ خنجر ہے اور ایک طریقے سے سانپ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کو ڈسا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو اپنا ملک جو ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے, اس کو اہمیت دینی چاہیے, نہ خورشید شاہ کو نہ چودھری نثار کو, اور اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اگر خورشید شاہ نے کوئی جرم کیا ہے اور مراد لی ہیں تو قوم کے سامنے آنی چاہیے. اور اگر ایسا ہوا تو خورشید شاہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پنش کرنا چاہیے, اس کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے. تو پیپلز پارٹی کی یہ لیڈرشپ بھی جس کے اوپر بڑا بیس کیا جاتا ہے, الزامات آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی ڈبہ کھوکھلا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جو تھی وہ ایک ہی اکیلی تھی, وہ چلی گئی. تو اب کچھ نہیں ہے, اب پیچھے صرف گند چھوڑ گئی وہ. تو یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے سر, یہ تو زرداری لیگ ہے, پیپلز پارٹی تو ہے بھی نہیں. اور انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ خورشید شاہ اس کا حصہ بھی 100% نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے میں رگڑے میں آ گیا. ارے سر یہ بتائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ الزام یہ بھی تو ہے نا سر کہ پاکستان میں جو اس وقت سارے ایکشنز ہو رہے ہیں, بلکہ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ آرمی چیف آئے 5 گھنٹہ کراچی میں بیٹھے سر, اور 5 گھنٹے کراچی میں بیٹھنے کے بعد اس میں نہ انہوں نے کسی بیوروکریسی کو بلایا, نہ انہوں نے کسی آئی جی پولیس کو بلایا, نہ انہوں نے کسی سیاستدان کو بلایا, اور صرف ملٹری فورسز تھیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ایکشن ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں یہ اپروول اس دن دی ہے کہ آپ عزیر بلوچ کو جو ہے وہ پیش کریں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ عزیر بلوچ کا اس طرح سرفیس ہونا اور سامنے آنا, اٹس ناٹ اے جوک, بہت بڑی بات ہے. تو یقیناً اپروول ہوگا یا ان کی نالج میں ضرور دیا گیا ہوگا. سر یہ لڑائی جس کے بارے میں آصف زرداری صاحب یہاں سے کیونکہ پکڑا پیرا ملٹری فورسز نے ہے, سویلین فورسز نے نہیں ہے. تو پیرا ملٹری فورسز جو بھی ہیں ان کی
रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आर्मी चीफ पे आती है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये लड़ाई तो बढ़ गई, क्योंकि कल आसिफ अली जरदारी साहब यहीं खड़े होकर बहुत कुछ कह के गए थे जी और आज वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और आपने कुछ डिस्क्लोज भी किया, बहुत अहम चीज। जी और उजैर बलोच को मंजर आम पे ले आए गए। जी तो उजैर बलोच कल 90 दिन के लिए अब रेंजर्स के पास हैं। जी बहुत से नाम आएंगे, आपने कहा है, और भी लोग कह रहे हैं। अगर ये सिलसिला जुड़ता हुआ चला गया पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तक, तो ये लड़ाई बढ़ेगी तो क्या होगा सर? लड़ाई तो बड़ी हुई है। देखें, यही वजह है कि आसिफ जरदारी, जिसको नमाज तक नहीं पढ़ने आती, वो तकलीफ करके बीमारी के बावजूद उम्रे पे गए थे, आपको याद होगा। नमाज तक पढ़नी नहीं आई थी, से क्या मुराद है सर? ये तो बहुत बड़ा आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है कि आसिफ अली जरदारी को नमाज नहीं अगर आती। मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं चैलेंज करता हूं, आसिफ जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे कोर्ट में ले जाए। नमाज पढ़नी नहीं आती? नहीं आती नमाज पढ़ने। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर, आप उससे पूछ लें कि इशा में कितनी रकातें होती हैं। जिसको रकातें ही नहीं पढ़ने पता, वो नमाज क्या पढ़ता होगा। एक वो मतलब है बिल्कुल ही एक गंदा, एक गलीज किस्म का इंसान है। आपके दोस्त थे? थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त गलीज नहीं थे सर, जिस वक्त दोस्त थे आपके? उस वक्त उनको वो सारी चीजें नहीं थी, बाद में डेवलप। उस वक्त उसकी गलाजतें इतनी उभर के सामने नहीं आई थी क्योंकि बीबी जिंदा थी, बीबी के कंट्रोल्स थे, बीबी के अपने तरीकेकार थे, इस वजह से। तो सर, बीवी की शादी, इतनी बड़ी शख्सियत की शादी आसिफ अली जरदारी साहब से होती है, तो आप लोग उस वक्त अपना कोई रोल अदा नहीं करते सर? ये भुट्टो फैमिली के लिए सबसे बड़ी ट्रेजिक बात ये थी कि आसिफ से शादी हुई, सबसे बड़ी। जी। नाज़रीन, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आगे डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी जो बता रहे थे कि आप, जिस तरह आपने कहा कि उनको नमाज पढ़नी नहीं आती, उनको नमाज की रिकात नहीं आती, और मैंने एक सवाल उठाया कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर को अगर ये चीज़ नहीं आती है तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी वो उम्रा भी करने गए थे, आप बता रहे हैं। आपको पता है उम्रे में क्या हुआ? नहीं सर। हरम से बाहर निकल रहे थे तो वहां पाकिस्तानी और लोग गए हुए थे, जो उन लोगों ने जनरल राहिल शरीफ जिंदाबाद, आसिफ जरदारी मुर्दाबाद के नारे मारे। तो वहां से ये जल्दी जल्दी वहां से रवाना हुए, इनको रवाना किया गया कि ज्यादा हालात खराब ना हो जाए। अब जिस बंदे को हरम के अंदर लानते पड़ रही हो, वो क्या इंसान होगा? तो सर, ये जो लोग थे वो कहीं ऐसा तो नहीं उनके मुखालिफिन हो जो नारे लगा रहे हो? आप समझते हैं इस चीज को भी आसिफ या आसिफ के हवारी वो चैलेंज करें और मुझे कोर्ट में ले आए, मैं विटनेसेस खड़े करूंगा वहां। अरे सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी की सारी कार्रवाई जो रेंजर्स की है, और सिंध रेंजर्स बहुत काम कर रही है, ठीक है, ये एमक्यूएम के ऊपर भी आए, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी आए, उनके दहशतगर्दों को भी पकड़ा जा रहा है, पीपल्स पार्टी के क्रिमिनल्स लोगों को पकड़ा जा रहा है, आगे जा रहे हैं, बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन सर, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम क्यों? ये पंजाब में ये अक्रॉस द बोर्ड वहां रेंजर्स का क्यों नहीं? नेशनल एक्शन प्लान पंजाब में क्यों नहीं? वहां दहशतगर्द नहीं है, वहां करप्शन नहीं है, वहां के लोग, तो ये सर जो फर्क थोड़ा सा आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ना, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम का सवाल नहीं है, सवाल है क्राइम कहाँ है। पंजाब में बड़े नाम है सर। पंजाब में कल पकड़ा है यूसुफ रजा गिलानी। सर, यूसुफ रजा गिलानी तो पीपल्स पार्टी है ना सर, एक लिहाज से पंजाब में मैं पार्टी के हवाले से जो लीडरशिप पंजाब में पीपल्स पार्टी के अलावा भी तो है ना सर। तो मुझे ये बताइए कि पंजाब में क्यों नहीं हो रहा सर? क्या आप ये सवाल नहीं उठाएंगे सर? क्या क्रिमिनल पंजाब में नहीं है सर? क्या लैंड माफिया पंजाब में नहीं है सर? क्या दहशतगर्द पंजाब में नहीं है? मेरे ख्याल है वहां भी होगा, मतलब आहिस्ता इतने तो फोर्सेस हमारे पास नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान को जला दें और एकदम आग लग जाए हर जगह। तो आहिस्ता आहिस्ता होगा ना, जहां ज्यादा क्राइम होगा, ज्यादा गंद होगा, ज्यादा चोर बाद में होगा सर। नहीं, वहां पहले बाद में होगा। मैं समझता हूँ, आप समझते हैं यहाँ ज्यादा है? मैं समझता हूँ, लोग कहते हैं पंजाब में। नहीं, मैं समझता हूँ जितना सिंध में है,
सिंध में तो लोगों की जाती प्रॉपर्टीज पे कब्जे किए जा रहे हैं, जबरदस्ती प्रॉपर्टीज लिखाई गई हैं। तो सर ये पंजाब में भी यही है। नहीं, मेरे बड़े बड़े नॉलेज- मैदान, बड़े बड़े लैंड प्लाजा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर, बहुत बड़ी बड़े मर्डर्स हैं वहां, क्रिमिनल साइड है। और तो मेरे इल्म वहां- में नहीं है, मैं समझता हूं क्योंकि मैं अफेक्टेड तो अक्रॉस द बोर्ड सर होना चाहिए, होना आप ये चाहिए, कहना बिल्कुल, चाहिए कि बिल्कुल। आप समझते हैं कि वहां भी होगा। बिल्कुल होना चाहिए और होगा इंशाल्लाह। लेकिन सर अगर वहां होता है तो हुकूमत जाने का खतरा है, जिस तरह यहाँ अगर होता है तो हुकूमत जाने का खतरा है। यहाँ तो